یعنی الباب الثانی فی الذکر والحذف، اس میں اسباب حذف میں سے 8 اسباب کا ذکر ہو چکا۔ 9واں سبب ہے ادب، ہے نا؟ کبھی کوئی چیز حذف کر دی جاتی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں، ہے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیے ایک شعر ہے، اس میں ایک چیز حذف ہے اور وہ صرف ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، جیسے قد طلبنا فلم نجد لك في السودد والمجد والمکارم مثلا۔ ترجمہ دیکھ لو، قد طلبنا ہم نے طلب کیا نا یا تلاش کیا، فلم نجد لك ہم نے نہیں پایا، ہم نہیں پائے، لک تمہارے لیے، ترجمہ کا لفظی معنی فی السودد، السودد کے معنی ہوتا سرداری، اور مجد کے معنی بزرگی، مکارم حسن اخلاق۔ ہاں تو ہم نے طلب کیا تو نہیں پایا، سرداری میں، بزرگی میں اور حسن اخلاق میں، مثلا کوئی مثل۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو تلاش کیا لیکن آپ جیسا حسن اخلاق والا، بزرگ اور سردار نہیں پایا ہم نے، ہے نا؟ تو اس کی اصلی عبارت یہ ہونی چاہیے تھی قد طلبنا مثلا، ہے نا؟ ہم نے مثل تلاش کیا، یعنی آپ کی طرح تلاش کیا، نہیں پایا۔ تو یہاں سے جو مثل حذف کر دیا ہے یہ صرف سامنے والے کے بزرگی کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے، ہے نا، ادب کے طور پہ کہہ دیا۔ ایسے ہی اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ فضل میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں تلاش کیا کوئی نہیں ملا، ان کا آپ کی طرح وغیرہ نہیں کہتے ہیں، ہے نا، چھوڑ دیا تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں مقابل ہی ہیں لیکن ادب کے طور پہ چھوڑ دیا گیا ان کا نام۔ آگے دیکھو 10واں نمبر ہے تنزیل المتعدی منزلۃ اللازم۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متعدی کو لازم کی منزل میں اتار دیتے ہیں۔ متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے، اور لازم میں فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوتا ہے، اسی میں اتنا کام ہو جاتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل تو متعدی رہتا ہے نا، لیکن اس متعدی کو لازم کی منزل میں اتار دیتے ہیں، ہے نا؟ کیوں اتار دیتے ہیں؟ جبکہ فعل سے مقصود صرف فاعل کے لیے فعل کا اثبات ہو، صرف اتنا ہی ہے کہ فاعل کے لیے فعل کا اثبات مقصود ہوتا ہے اور آگے کیا ہے اس سے کوئی بات نہیں، ہے نا؟ تو صرف اتنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر متعدی کو لازم کی منزل میں اتار دیتے ہیں۔ ہاں، لعدم تعلق الغرض بالمعمول، کہ معمول سے غرض متعلق نہ ہونے کی وجہ سے، معمول یعنی مفعول، ہے نا؟ مفعول سے کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی، ہے نا؟ صرف فعل اور فاعل کا تعلق دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ یعنی کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یعنی جاہل ہیں؟ تو یہاں کیا دکھانا مقصود ہے؟ صرف علم کا تعلق صاحب علم سے دکھانا مقصود ہے نا، اور جہل سے دکھانا مقصود ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ العلم جو مصدر ہے یہ مصدر متعدی ہے،
اس کا مفعول بھی چاہیے، لیکن یہاں پر کہیں مفعول نہیں ہے اس آیت کریمہ میں، ہے نا. یہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں صرف فعل کا تعلق، فعل متعدی متعدی کہہ لو کا صرف فاعل کے ساتھ تعلق دکھانا، اس بات دکھانا مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں. تو ایسی جگہ پہ اتار دیا، ہے نا. تو گویا کہ ایک چیز حذف کر دی یہاں سے. کیا حذف کیا؟ مفعول یعنی معمول حذف کر دیا. کیوں حذف کیا؟ کہ اس کا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے نا. چلیے، وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ، اور فعل کی اسناد یعد من الحذف، ٹھیک ہے، اسناد الفعل الی نائب الفاعل، یہ حذف ہی سے شمار کیا جائے گا، یعنی اسباب حذف سے. دوائی حذف ہے نا اوپر، تو اسباب حذف سے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف. فعل فاعل مفعول، ہے نا. اور جب نائب فاعل بنا دیا گیا تو نائب فاعل ہوتا کیا حقیقت میں؟ ہوتا ہے، لیکن صرف اسناد اس کی طرف کر دی گئی، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ حذف کی ایک قسم میں داخل ہے. یہاں سے بھی حذف کیا گیا ہے نا. اس کی مثالیں کہ ایک دے رہے ہیں. وَيُقَالُ حذف الفاعل، کہا جاتا ہے کہ فاعل کا حذف کبھی اس کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے خوف کی وجہ سے، فاعل کے خوف کی وجہ سے. جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ زید نے چوری کیا، ہے نا. تو چوری کرنے والا زید ہے، فاعل ہے، وہ نام بتا دیا گیا. تو اب نام ظاہر ہو جانے کی وجہ سے اب اس پر خطرہ لاحق ہو گیا، ہے نا. یہ مارا جائے گا وہ. تو اب ایسی جگہ پہ بجائے زید نے چوری کیا، یہ نہ کہہ کے سرق زید، سرق المتاع، سرق الکتاب، کتاب چوری ہو گئی، کس نے کیا نہیں معلوم، ہے نا. تو اب فاعل کی جان بچ گئی، ہے نا. اچھا، او علیہ، یا اس پر خوف کی وجہ سے. اس پر بتانے والا، اگر بتانے والا ہے کہ فلاں نے چوری کیا، تو جس نے چرایا ہے وہ اس کی نہیں چھوڑے گا، ہے نا، کام کر دے گا اس کا. تو دو خوف ہوا. او للعلم بہ، یا آدمی جانتا ہے کس نے چوری کیا ہے، کہ جی ہاں چوری، سامان چوری ہو گیا، تو آدمی سمجھ جائے گا فلاں چوری کیا ہے نا. او للجہل، یا آدمی جانتا ہی نہیں کس نے چوری کیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے نہیں بتا پاتا ہے. اتنی چیزیں ہوئی، سب کی مثال دیکھیے. سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا، چرا لیا گیا، تو ساری چیز اس کے اندر ہے. یا تو فاعل کا کے لیے خوف ہے، یا جو بتا رہا ہے اس پر خوف ہے، اس کی جان لے لے گا، یا سب کو معلوم ہے نا، یا نہیں معلوم ہے. خلق الانسان ضعیفا، دوسری مثال، انسان کمزور پیدا کیا گیا، ہے نا. یہ کس کی مثال ہے؟ بالکل واضح ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، سوائے اللہ کو کوئی نہیں پیدا کر سکتا، ہے نا. بالکل ہر آدمی جانتا ہے، تو اس کی مثال ہو گئی. اچھا، اب آگے دیکھیے، یہ تیسرا باب ہے، الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر. تیسرے باب میں کیا بتا رہے ہیں کہ الفاظ کبھی مقدم کیے جاتے ہیں، کبھی مؤخر کیے جاتے ہیں، ہے نا. اس کے کئی وجوہ ہوتے ہیں، وہ نیچے بتائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے، تمہید میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ جتنے بھی الفاظ جیسے ہمیں تقریر کرنی ہے یا ابھی ہم پڑھا رہے ہیں، تو جتنا ہمیں پڑھانا ہے ایک ہی مرتبہ سب تو اگل نہیں دیں گے، دھیرے 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 ساری باتیں آئیں گی، یہ کیا بات دیکھ رہے. تو کچھ الفاظ پہلے کہیں گے، کچھ الفاظ بعد میں کہیں گے، ہے نا. کہ ایک بارگی پورا اگل دیں، جیسے آدمی قے کرتا ہے، ایک کٹے ڈال دیا، ایسے ہوگا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر ایک کے بعد ایک الفاظ آتے رہیں گے،
ہاں تو اب رہا مسئلہ کہ یہ جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، کسی کو مقدم کیا کسی کو مؤخر کیا، تو اس کی وجہ بھی کچھ ہوگی نا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ جتنے الفاظ ہیں، الفاظ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ہے نا؟ تو سب برابر ہے تو سب کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کو استعمال کیا جائے، جو بعد میں آئے گا وہ بیچارہ غمگین ہوگا کہ دیکھو ہم کو بعد میں رکھا، ہے نا؟ تو اس کے کچھ چیزیں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ کو پہلے بولتے ہیں اور کچھ کو بعد میں بولتے ہیں۔ دیکھیے، من المعلوم انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدۃ، یہ چیز معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، یعنی معلومات میں سے ہے کہ ممکن نہیں بولنا اجزاء کلام کا دفعۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، ہے نا؟ ولا بد من تقدیم بعض الاجزاء و تاخیر البعض، تو ضروری ہے کہ بعض اجزاء کا مقدم کرنا اور بعض کا مؤخر کرنا۔ ولیس شیء منها فی نفسہ اولا بالتقدیم من الآخر، اور لفظی ترجمہ دیکھو، نہیں ہے کوئی چیز اس سے فی نفسہ اولا حقدار، بالتقدیم مقدم ہونے کی، من الآخر دوسرے سے، ہے نا؟ لاشتراک جمیع الفاظ من حیث ہی الفاظ فی درجۃ الاعتبار، لاشتراک جمیع الفاظ تمام الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے، من حیث اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ ہیں اعتبار کے درجے میں، ہے نا؟ اس کا بامہرا ترجمہ کیا ہوا کہ کوئی چیز فی نفس ہی، یعنی کوئی لفظ فی نفس ہی تقدیم کا حقدار نہیں دوسرے پر، کیوں؟ اس لیے کہ تمام الفاظ ہونے کے اعتبار سے درجے اعتبار میں مشترک ہے نا؟ تو فلا بد لتقدیم ھذا علی ذلک، تو ضروری ہے اس کی تقدیم اس پر، ہے نا؟ یعنی ایک کی تقدیم دوسرے پر ضروری ہے، من داعٍ یوجبہ، ایسے سبب کی وجہ سے جو اسے واجب کرتا ہے۔ فمن الدواعی، اس کے دواعی، اس کے اسباب یہ ہیں، دیکھیے، التشویق الی المتأخر اذا کان المتقدم مشعرا بغرابۃ، تشویق شوق دلانا، الی المتأخر آنے والے کی طرف، اذا کان متقدم جبکہ متقدم یعنی پہلے والا، مشعرن بتانے والا ہو، بغرابۃ کوئی حیرت انگیز چیز، جب کوئی حیرت انگیز چیز بتانی ہوتی ہے تو اس حیرت انگیز چیز کو بتانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے آدمی اس کو پہلے بول دیتا ہے نا؟ تاکہ پہلے وہ چیز آدمی جان جائے، ہے نا؟ اب کچھ تمہید بات ہو، آگے چلو تو گڑبڑ ہوتا ہے۔ دیکھیے، والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد، تو یہاں پہ کیا دکھانا ہے کہ آنے والے، جو ہماری عبارت آنے والی ہے، اس کی تشویق، اس کا شوق دلانا، ہے نا؟ پہلے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو آنے والی چیز ہے اس کو آدمی شوق سے سننے کے لیے تیار ہو جائے، شوق سے سنو، ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے چلو۔ والذی حارت البریۃ، اور وہ جس نے حیران کر دیا ہے، حیرت میں ڈال دیا ہے، البریۃ ہے
اچھا ٹھیک ہے. جس سلسلے میں مخلوق کو حیرت میں ڈال دیا ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے نا. اب مخلوق کو حیرت میں ڈالنا، یہ اتنا کہہ دیا بھائی ایک ایسی چیز ہوئی جس نے بہت ہی پریشان کر دیا ہے، اتنا کہا آپ نے ہے. تب آپ سوچیں کہ کس چیز نے پریشان کیا، اب اس کو جلدی سے بتائے آدمی ہے نا. ایک شوق پیدا ہوا اس چیز کو تک پہنچنے کا، تو وہی ہے اس چیز نے مخلوق کو حیرانی میں ڈال دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. مستحدث من جمادی، جو ایک جماعت سے پیدا ہوا. کا مطلب جماعت سے پیدا ہوا؟ حیوان ہے جو جماعت سے پیدا ہوا. جماعت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھوس چیز ہے نا. پتھر ہے، مٹی ہے، وہ بھی جماعت ہے. تو حیوان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے نا. تو گیا کہ اس چیز نے لوگوں کو مخلوق کو حیرانی میں ڈال دیا ہے نا. تو یہاں پر محل استشہاد کیا ہے؟ حیوان ہے نا. اسی کی طرف تشویق اور شوق دلانا مقصود ہے. وہ تاجیل مسرت اب المساعد، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدیم و تاخیر کرتے ہیں کس لیے؟ کہ خوشی اور مساعد کے معنی غمی کی جو چیز ہے اس کو جلدی سے بتا دیا جائے. تاجیل کے معنی جلدی. جیسے کوئی خوشی کی چیز بتانی ہے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو کیا کہیں گے؟ آپ پاس ہو گیا، اتنا ہی. آج نتیجہ نکلا تو میں گیا وہاں دیکھنے، تو بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ پاس ہوا، تب تو ہو گیا کام ہے نا. بس خالی پاس ہو گیا کافی اتنا ہے نا. اچھا، العفو عنک صدر به الامر. دیکھیے العفو، عفو مانے معافی. یہ کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ العفو عنک، تمہاری معافی، صدر به الامر، اس کا حکم صادر ہو گیا. تمہاری معافی کا حکم صادر ہو گیا. جبکہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صدر کو پہلے لائیے آپ ہے نا، پھر پہلے لائیے، پھر بعد میں آپ مفعول لائیے. ہاں، امیر نے تمہیں معاف کر دیا ہے نا. لیکن چونکہ یہ خوشی کا مقام ہے اس لیے پہلے لا دیا اس کو. اچھا، والقصاص حکم به القاضی، یہ غم کی چیز ہے نا، اس کو پہلے لا دیا کہ قصاص کا حکم قاضی نے دے دیا، اس کے قصاص کا حکم قاضی نے دے دیا. تو یہاں بھی یہ ایک غمناک چیز ہے، اس کو جلدی سے بتانا مقصود ہے، اس کو پہلے لا دیا. چلو، وقون متقدم محت الانکار و تعجب. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متقدم جو چیز، جو لفظ پہلے ہے، وہ انکار اور تعجب کی جگہ میں واقع ہو جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انکار اور تعجب مقصود ہوتا ہے. جیسے عبادت التجربہ تنخدع بهذه الزخارف، کیا طویل تجربے کے بعد، بعد طول تجربہ ہے نا، طویل تجربے کے بعد، تنخدع، تم دھوکہ کھا گئے، تو تم دھوکہ کھا جاتے ہو، بهذه الزخارف، زخارف کے معنی ہوتا ہے جال سازی ہے نا. اس جال سازی سے ہے نا، ان جال سازیوں سے تم اتنے تجربہ کے بعد بھی دھوکہ کھا گئے. لوگ بولتے ہیں نا، ماہر آدمی ہوتا ہے، کیسے تم دھوکہ کھا گئے، تجربہ طیبہ رکھتے ہو. تو وہی عبادت طولی تجربہ پہلے لائے ہے نا. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا تنخواہ بیائی تجربہ بعد زخارف بعد طولی تجربہ، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر دکھانا کیا ہے، یعنی کہ تمہیں اس طرح ایک تو تعجب ہے کیسے کھا گئے، اور انکار بھی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ہے نا. سلوکو سبیل ترقی اے الاتیان بالعام اولا ثم الخاص بعدہ.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترقی کا راستہ چلنا مراد ہوتا ہے. یہ تقدیم و تاخیر سے ترقی کا راستہ چلنا. کا مطلب ترقی کا راستہ؟ پہلے عام چیز لائی جائے پھر خاص چیز لائی جائے، یہ ہوئی ترقی. اگر پہلے ہم خاص چیز بیان کر دیں پھر عام چیز بیان کریں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. دیکھو تو سلوک و سبیل ترقی، ترقی کا راستہ چلنا، یعنی الاتیان بالعام، اولا پہلے عام چیز لانا، ثم الخاص بعدہ، اس کے بعد پھر خاص چیز لانا. لأن العام اذا ذکر بعد الخاص، اس لیے کہ عام جب خاص کے بعد ذکر کیا جائے گا لا یکون لہ فائدہ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، یہ کلام صحیح ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے نا. اور اگر آپ یوں کہیں ھذا الکلام بلیغ فصیح صحیح، تو یہ تو الٹا ہو جائے گا. جب ہم نے بلیغ کہا تو بلیغ کے اندر فصیح اور صحیح دونوں آ گیا ہے نا، تو ان دونوں کی ضرورت نہیں رہی. ایسے ہی ہم نے کہا ھذا الکلام فصیح صحیح، یہ بھی صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ فصیح کے اندر، فساد کے اندر صحت موجود ہے نا. پہلے کلام صحیح ہوگا تب فصیح ہوگا، فصیح ہوگا تب بلیغ ہوگا ہے نا. تو پہلے ہم نے کیا کیا؟ عام چیز، اس کے بعد خاص، اس کے بعد خاص، تب یہ صحیح طریقہ ہوا. چلو ہاں، فیضا قلت فصیح بلیغ لا تحتاج الی ذکر صحیح، ہے نا. جب فصیح بلیغ کہہ دیا حاضر کلام فصیح بلیغ، تب یہاں صحیح کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلیغ کے بعد. وَإِذَا قُلْتَ بلیغ، اور جب بلیغ کہہ دیا تو صحیح فصیح کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بلیغ میں دونوں چیز آ گئی. اچھا، لا تحتاج الی ذکر صحیح ولا فصیح، تو یہاں پر نہ صحیح کی کے ذکر کی ضرورت ہے اور نہ فصیح کی. چلو ٹھیک سے دیکھو. وہ مراعات الترتیب الوجودی، اور ترتیب وجودی کی رعایت کبھی مقصود ہوتی ہے. ترتیب پہلے جو چیز ہے اس کو پہلے کہا جائے اور جو بعد میں آئے اس کو بعد میں. جیسے آدمی سوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو اونگ آتی ہے نا، اس کے بعد نیند آتی ہے نا. اگر تم یہ کہو کہ زید سو گیا پھر اس کو اونگ آئی تو صحیح نہیں ہوا ہے نا. یہ ترتیب وجودی نہیں ہے. وجود میں اونگ پہلے ہے، نیند بعد میں ہے. وہی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، یعنی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کچھ نہیں. تو ترتیب وجودی یہی ہے، پہلے اونگ آئے پھر بعد میں نیند. والنص علی عموم السلب